وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وما تنزلت به الشياطين اور نہیں اترے اس قرآن کو لے کر شیطان وما ينبغي لهم نہ ان کی بات ہے وما يستطيعون اور نہ ہی وہ طاقت رکھتے ہیں انہم عن السمع لمعزولون یقیناً روکا گیا ہے انہیں اس کے سننے سے فلا تدع مع الله إلها آخر پس نہ پکارو اللہ کے ساتھ دوسرے کسی معبود کو فتكون من المعذبين بس آپ عذاب دیے ہوئے میں سے ہو جائیں گے وأنذر عشيرتك الأقربين اور آپ ڈرائیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين اور ہلکا کیجئے اپنے بازوؤں کو پست کیجئے اپنے بازوؤں کو ان لوگوں کے لیے جو آپ کی پیروی کرتے ہیں مومنوں میں سے فَإِنْ عَصَوْكَ اگر وہ نافرمانی کرتے ہیں آپ کی فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ بس کہہ دیجئے کہ میں بیزار ہوں اس سے جو تم عمل کرتے ہو وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون ما قبل یہ بات گزری ہے کہ مجرم لوگ ان کے دلوں میں یہ بات عادت کے طور پر جاری ہو گئی ہے کہ وہ ہمیشہ حق بات سے انکار کرتے ہیں اور پھر حق بات پر ایمان نہیں لاتے اس وقت تک یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ نہ لیں اور دردناک عذاب ان کو بتا کر نہیں آئے گا بلکہ اچانک آئے گا اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا جب آئے گا اچانک ان پر عذاب تو کہیں گے کہ کیا ہمارے لیے مہلت مل سکتی ہے حالانکہ یہ ہمارے عذاب کو جلدی طلب کرتے تھے مسخرہ اڑاتے تھے کہ اگر عذاب ہے تو ابھی سے لے کر کیوں نہیں لاتے لیکن جس وقت عذاب آئے گا تو مہلت چاہیں گے یہ اسی طرح ہے کہ اگر ہم کسی کو سالوں سال فائدہ دیں پھر ان کے پاس جو ہے وہ وعدہ آ جائے جو ان سے وعدہ کیا گیا تھا اللہ فائدہ دیتے ہیں انسان کو کہ دنیا کی عیش و عشرت میں جو ہے لگا رہے لیکن ایک وعدہ یہ ہے کہ جب نہیں مانو گے تو آپ پر ایک نہ ایک دن عذاب آ کر رہے گا اور یہ اللہ کا پکا سچا وعدہ ہے کسی کے ساتھ تو دنیاوی زندگی ہی میں جو ہے یہ وعدے کا اس بات شروع ہو جاتا ہے اور کسی کا موت کے وقت سے ہی شروع ہو جاتا ہے اور سختیوں اور عذابات اس کا جو ہے انتظار کرتے ہیں پھر یہ جو مال جو اسے دیا گیا ہے جنہیں سالوں سال اللہ رب العزت نے اسے فائدے کے لیے دیا تھا یہ وہاں پر اس عذاب کے وقت تو کوئی کام نہیں آنے والا اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس میں ڈرانے والے موجود تھے یعنی کہ اس پہ پیغمبر ہم نے بھیجے
حجت پوری کی، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جب انہوں نے حجت تام ہونے کے باوجود بھی لوگوں نے انکار کیا، اللہ رب العزت نے انہیں پھر جو ہے ہلاک کیا۔ ذکرہ، یہی بات سراسر نصیحت والی ہے، ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ وما تنزلت به الشیاطین، اور یہ قرآن لے کر شیاطین نہیں اترے ہیں، یعنی یہ قرآن جو ہے اتنی عظیم کتاب ہے کہ یہ تو جبریل علیہ السلام لے کر اترے ہیں، شیطان ان باتوں کو جو ہے لے کر زمین پر نہیں اترے۔ یہ دوبارہ اللہ رب العزت نے اس کی ہیبت کا ذکر کیا، اسے شیطانی کلام نہ سمجھے کہ بس جو ہے یعنی آئے ہیں بس ایک عادت پوری کرنی ہے۔ وما ينبغي لهم وما يستطيعون، ان کے لیے تو یہ بات ہے بھی نہیں ہے، مناسب بھی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ طاقت رکھ سکتے ہیں شیطان کہ وہ اللہ کی لاریب کتاب کو، اللہ رب العزت کی ہدایت والی کتاب کو جو ہے وہ لے کر اتریں۔ وَإِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ، وہ اس کے سننے سے روک دیے گئے ہیں، جس طرح مشہور روایت ہے سورہ احقاف میں بھی ہے، اور اسی طرح جو ہے دیگر صورتوں میں بھی یہ مضمون گزرا بھی ہے اور آئے گا بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے یہ بات یعنی کہ جنات کا آسمانوں کے قریب تک جاتے اور وہاں عرش معلیٰ اور جو ہے اوپر والی باتیں جو تھیں وہ انہیں جو ہے آپس میں ملا لیتے، اور کچھ انہیں جو ہے مل جاتی تو پھر وہ آ کر جو ہے اپنے نجومیوں کے پاس کہتے کہ آج یہ ہونے والا ہے، پھر نجومی اس کے ساتھ 100 جھوٹ اور ملاتے اور جو ہے بات آگے کر لیتے تھے، یہ ان کی ایک عادت ہوتی تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ معاملہ بالکل ختم ہو گیا، آسمان کے قریب کسی کو جانے ہی نہیں دیا جاتا تھا، اور وہ جس طرح مشہور روایت کہ جس طرح سورہ احقاف میں اس کا تفصیلاً ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی جس وقت مبعوث ہوئے تو یہ جنات آسمان سے بالکلیہ طور پر روک دیے گئے۔ جب روک دیے گئے انہوں نے کہا اتنا بڑا انقلاب کسی وجہ سے تو آیا ہوا ہے کہ ہم پہلے آرام سے جاتے تھے، اب ہمیں جو ہے بالکل روک دیا گیا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے اپنی جماعتیں، جنات کی جماعتیں پھیلنا شروع ہو گئی، زمین پر جو ہے مختلف جگہوں پر جو ہے وہ پھیلنا شروع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اوقاف کی منڈی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ جنات کی ایک جماعت آئی اور انہوں نے اللہ کے کلام کو سنا، جس کا قرآن کریم میں سورہ جن میں بھی ذکر ہے، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، یہ جنوں کی ایک جماعت نے سنا تو فقالوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، حیران ہو گئی کہ ہم نے تو ایک عجیب سا کلام سن لیا ہے، یہدی الی الرشد، جو ہدایت کی طرف، رشد و ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں اس میں۔ تو یہ جو ہے اس کی طرف اللہ رب العزت نے یہاں اشارہ کر دیا، انہم عن السمع لمعزولون، شیطانوں کو روک دیا گیا ہے اللہ کی وحی کے معاملے میں۔ اب وحی کو انتہائی اللہ رب العزت نے محفوظ قرار دیا، جنات کسی لحاظ سے یعنی اوپر والی باتیں، آسمانوں والی باتیں کسی لحاظ سے نہیں سن سکتے کہ وحی میں شائبہ آئے۔ فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، پس نبی آپ نے اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارنا، فتکون من المعذبین، اگر آپ پکاریں گے تو آپ عذاب دیے ہوئے میں سے ہو جائیں گے۔ یہ ہے تنبیہ کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کسی کو پکڑنا چاہے تو پکڑ سکتا ہے، لیکن برخلاف اس کے کہ لوگ آج کل جب بھی شرک کی ابتدا ہوتی ہے کسی کی طاقت کو اللہ کی طاقت سے بڑھ کر سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح لوگ کہتے ہیں کہ محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، اور یعنی محمد جسے پکڑ لیں تو پھر کوئی جو ہے اسے چھڑا نہیں سکتا، اور اگر اللہ کسی کو پکڑ لے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا لیتے ہیں۔ تو یہ انتہائی گستاخانہ بات بھی ہے، انتہائی کفریانہ بات بھی ہے، اس سے مکمل طور پر بچا جائے۔ بہت سے لوگوں کے نظریات اسی سے وابستہ ہے۔ تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا، یہ اللہ کے نبی کو حکم ہے کہ آپ نے نہیں پکارنا، اور الہن آخر، کسی اور کو معبود بنا کر، فتکون من المعذبین، آپ عذاب دیے ہوئے میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ عرصہ جو نبوت کے ساتھ تھی، اور جو 40 سالہ عرصہ جو بغیر نبوت کی تھی، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبادات کیا کرتے تھے، ان ساری زندگی کو ملا دیا جائے، اللہ کے رسول نے کسی ایک دن بھی، کسی ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارا۔ یہ ہمیں تنبیہ ہے کہ جب اللہ کے رسول جیسے عظیم شخصیت کو یہ حکم ہے تو ہم کہاں کی بات، ہم کہاں کی مولی ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہم جو ہے اللہ کے سوا اوروں کو پکاریں اور ہم پھر اللہ کے عذاب سے بھی بچ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے کنبے والوں کو ڈرائیں، اس لیے کہ
یعنی جہاں بھی تبلیغ کا ذکر آتا ہے، جہاں بھی یعنی سب سے پہلے اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقت اٹھتا ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے انسان کوشش شروع کرتا ہے، تو اس میں سب سے پہلے جو مقام ہے وہ انسان کا گھر ہے، انسان کا کنبہ اور انسان کا خاندان ہے، یہیں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ معاملات کی بھی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے۔ اپنے رسم و رسوم اور اسی طرح بدعات، جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جنہیں انسان مانتا ہے، ان کے خلاف اول طور پر یہیں سے بات شروع ہوتی ہے۔ انسان استقامت دکھاتا ہے، پھر اس کے بعد آگے والے مراحل آتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے فاران کی چوٹی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، اپنے خاندان والوں کے سامنے بات رکھی، اور جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ مکی آیت ہے، بعد میں نازل ہوئی ہے، اقرا سورت جو ہے وہ ابتدائی سورت ہے، اور یہ تقریباً 72 نمبر تک یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے خاندان والوں کو جمع کیا کہ دیکھو اللہ حکم فرما رہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں کہ کہیں وہ اللہ کے عذاب کے لپٹ میں نہ آ جائیں۔ تو دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشیوں کو، اسی طرح اپنے جو ارد گرد جتنے بھی تھے سب کو جمع کیا اور کہا کہ میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا بجز اس کے کہ میں جو ہے رشد و ہدایت کے ساتھ جو ہے اللہ رب العزت نے مجھے بعثت کی ہے میری، اور آپ اس دعوے کو جو ہے وہ مان لیں۔ یہ بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، اور ایک مقام مدینہ میں بھی آتا ہے کہ مدینہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع کیا اور دوبارہ تبلیغ کی، جس کے انشاءاللہ 25ویں پارے میں ذکر آئے گا۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، آپ اپنے بازوؤں کو پست کریں ان لوگوں کے لیے جو آپ کی پیروی کرتے ہیں مومنوں میں سے، یعنی مومن لوگوں کے سامنے آپ سختی نہ کریں بلکہ جو ہے نرمی سے پیش آئیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، چوتھے پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تو اللہ کی کامل رحمت تھی کہ آپ نرم دل ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت ہوتے، تنگخو ہوتے، تو لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے ارد گرد سے یہ سارے کے سارے لوگ ہٹ جاتے۔ تو ایک مومن ہونے کی حیثیت سے انسان کو مومنوں کو زیادہ قریب کرنا چاہیے کہ مومن جو ہے وہ اس سے کہیں جو ہے دوسری طرف نہ جائے بلکہ مومنوں کے ساتھ ایک کامل وابستگی کو ہو، اور اسی سے الفت محبت بڑھتی ہے۔ لیکن جہاں انسان یہ کوشش کر لیتا ہے کہ غیر والے یعنی غیر لوگ جو ہے وہ میرے ساتھی بن جائے اور جو مومن ہے اس کی انسان بے قدری کرے، وہاں سب سے پہلی جو جس چیز کا جو ہے جنازہ نکل جاتا ہے وہ یعنی اخوت کا، کہ بھائی چارگی کا جنازہ نکل جاتا ہے، اور یہی اللہ رب العزت نے کہ اسلام کو فوقیت اول ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صحابہ کرام کے درمیان جو الفت تھی وہ اللہ بین قلوبہم، ان کے دلوں میں اللہ رب العزت نے الفت ڈال دی ہے۔ اے نبی لو انفقت ما فی الارض جميعا، اگر سارے کے سارے مال کو آپ خرچ کر لیتے تو ما الفت بین قلوبہم، آپ ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے۔ یہ ایمان ہی تھا کہ جہاں یعنی پہلے یہ بات تھی کہ ایک دوسرے کی دشمنی کے طور پر کہتے تھے کہ کسی کے سر میں ہم جو ہے کسی کے سر میں ہم شراب پیئیں گے، اس کے جو ہے کھوپڑی کو خالی کر کے ہم شراب پیئیں گے، یہاں تک کی باتیں تھیں۔ وہی تھے کہ جب مرتے وقت احد کے میدان میں کس طرح جو ہے ایثار قربانی دی کہ صحابہ کرام کتنی جو ہے کتنے افراد تھے، جب ایک کے پاس پانی لائے گا دوسرا اس نے کہا نہیں، دوسرا دوسرے سے تیسرا تیسرے سے چوتھا، پھر پہلے واپسی ہوئی تو سارے کے سارے جو ہے پہلے نمبر پر پھر دوسرے نمبر پر سب کو جو ہے شہادت نصیب ہوئی۔ تو یہ ایثار و قربانی ہے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، بس اگر یہ آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے، پھر ان سے کہہ دیجئے کہ انی بریء مما تعملون، تمہارے عملوں سے میں بیزار ہوں، تمہارے عملوں سے بالکل میری بیزاری اختیار کر لی ہے، لہذا جب تک تم فرما برداری اختیار نہیں کر لو گے اس وقت تمہارے عملوں سے بیزار ہوں۔ وما تنزلت به الشیاطین، اور اس قرآن کو نہیں لے کر اترے شیطان، نہ ہی ان کے لیے مناسب ہے اور نہ ہی وہ طاقت رکھتے ہیں۔ انہم عن السمع لمعزولون، یقیناً وہ اس کے سننے سے روک دیے گئے ہیں۔ فلا تدع مع اللہ الہا آخر، بس آپ نہ پکاریں اللہ کے سوا کسی اور کو معبود، فتکون من المعذبین، بس آپ ہو جائیں گے عذاب دیے ہوئے میں سے۔ وانذر عشیرتک الاقربین، اور اپنے کنبے والوں کو قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، اور اپنے بازوؤں کو پست کریں لمن اتبعک من المؤمنین، آپ کی پیروی کرنے والے مومنوں کے لیے۔ فإن عصوک، پس اگر آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، فقل